السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر نورانی قاعدہ اور دینیات کے تعلق سے ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو آج میں دینیات کی دوسری بک سے اسلامی معلومات کا سبق اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس کو دیکھیں، اچھا لگے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے اسلامی معلومات کا پہلا والا سبق نہیں دیکھا ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر وہ پہلی بک کا جو اسلامی معلومات کا سبق ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی معلومات کی تعریف دیکھیے۔ اسلامی معلومات تعریف: اسلامی معلومات دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ اسلامی معلومات کی تعریف کیا ہے کہ دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ اب اس میں 5 سبق دیے گئے ہیں۔ اب میں ان 5 سبق کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ لوگ ان کو اگر یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیں سن کر۔ بہت ہی اچھے سوال و جواب کی شکل میں یہ سبق ہیں۔ تو دیکھیے پہلا سبق کیا ہے۔ سوال: قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ سوال: قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ سوال: جنت کے داروغہ یعنی محافظ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ سوال: ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ سوال جواب ہیں اور اس کا حوالہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال آپ دینیات کی کتاب یاد رکھیں، دینیات کی کتاب میں حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ دینیات کی کتاب یہ ہے 02 ابتدائی نصاب اردو۔ اوکے، اب یہ سبق نمبر 2 دیکھیے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی تھی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ سبق نمبر 3 دیکھیے۔ سوال: فرعون کون تھا؟ جواب: فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشاہ تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر اللہ سے بات کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر اللہ سے بات کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل، فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
بھائی کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ سوال، یہ سبق نمبر 4 ہے، اس میں بھی دیکھیے سوال، ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ یہ جو اردو کا ہجری سال ہوتا ہے، اردو کا سال جو ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل چل رہا ہے، آج تاریخ ہے 17/3/1443 ہجری اور 24/10/2021۔ تو یہ جو 24/10/2021 ہے، 2021 یہ عیسوی تاریخ ہوتی ہے اور 1443 سے ہجری، اس کو ہجری سال کہتے ہیں۔ سوال، ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ جواب، ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا۔ ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا۔ سوال، مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ جواب، مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں آپ، حوالہ بھی لکھا رہتا ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کن کے مکان میں ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوئی۔ سوال، خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو کہا جاتا ہے۔ یہ جب ایک نام ہو، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جب کئی نام ہو تو ہر جگہ نہ کہہ کر کے ایک جگہ، جیسے کہ یہ دیکھیے جمع کر دیا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، عنہم کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سے دیکھیے سوال، خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو کہا جاتا ہے۔ سوال، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ جواب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سوال، سب سے پہلے امیر المؤمنین کن کو کہا گیا؟ جواب، سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا۔ اب یہ دینیات کے تعلق سے جو کتاب ہے بک 2، اس کا جو اسلامی معلومات کا چیپٹر ہے، اسلامی معلومات کا سبق ہے، اس کا 5واں سبق دیکھیے۔ سوال، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں کس نے خریدا؟ جواب، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا۔ سوال، علم کا دروازہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلی شہادت کن کی ہوئی؟ جواب، اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ہوئی۔ سوال، سب سے پہلے کس صحابی نے اذان دی؟ جواب، سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ سوال، کن مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ جواب، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ سوال، روح الامین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ سوال و جواب کی شکل میں اسلامی معلومات کا سبق تھا دینیات کی دوسری کتاب میں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اگر آپ حضرات ان سوال و جواب کو یاد کرنا چاہیں تو بار بار سن کر یاد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو آپ کو تو آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم پھر ملتے ہیں کسی سبق میں دینیات کے تعلق سے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔